بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بزرگوں اور بھائیوں، سب تو پہلے میں دعا دوں جنہ سلسلے میں بھی جو محنت کی ہے پیغام مصطفیٰ کانفرنس واسطے میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ حاجی ابوبکر حسین صاحب، قاری نعیم الرحمن نعیمی صاحب، حافظ سعید یزدانی صاحب، پرپردار محمد وسیم محمدی صاحب، اسی طرح مہر محمد وسیم صاحب، بھائی محمد عمران صاحب، پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب، اور جن کی بھی جو محنت ہے، جس طرح بھی جو کام ہے، اللہ کو دعا کریے اللہ سارے پیٹلا سارے علاقے کا جو بھی تعامل ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سارے کی زندگی مال جان سے اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت فرمائے. علماء کرام اور خطباء الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں، تشریف لے آ رہے ہیں. میں تھوڑے درمیان اور خطباء کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا مناسب نہیں سمجھتا. جنہ ٹائم میرے بیٹے نے مجھے دیتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس ٹائم کے وچ میں اپنی گفتگو ختم کرا، لیکن میں ابتدا اتنی گزارش کروں گا کہ دوری کانفرنس نہ کرو، تھوڑی دیر، کیونکہ خطاب کرنا کی کام ہے. میں نے تھوڑی خدمت ایک سبق سنانا ہے. سبق اس نیت کا اگر سنا لیں کہ یہ سبق یاد ہو جائے کہ عمل کی توفیق مل جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نجات کا بہانہ بنا. اس واسطے ممکن ہے کہ میں تھوڑی طرح کے مطابق پوری طرح وہ ذوق اور شوق نہ دے سکا، لیکن اگر میرے بزرگاں دی، میرے بھائیاں دی، خاص کر میرے نوجوان ساتھیاں دی توجہ میری طرف رہی تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا کو فائدہ عطا کر دے. میں اس مختصر وقت تھوڑی خدمت یہ بات گزارش کرنی ہے کہ فطرے کا دور ہے، حالات انتہائی پرفتن ہے، خاص کر ایسے وقت جو فتنہ موبائل کی شکل، انٹرنیٹ کی شکل، واٹس ایپ اور فیس بک اور دیگر جو بھی اس طرح کے سلسلے چل رہے ہیں جتنے انہوں نے فوائد ہیں اتنے بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے. اس آزمائش اور فتنے کے دور سہولتوں اور نعمتوں ٹچ موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے یا دیگر جو بھی جدید آلات استعمال کر کے انسان رابطے اندر اور دنیا کی ہر چیز کو دیکھنا ان کے واسطے آسان ہو چکا ہے. ان چیزوں کو استعمال کرنے واسطے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتاں عطا کیتیاں نے، اگر انہاں نعمتاں کو صحیح
اسی انہوں استعمال کرنے اس وقت کوئی فرد و بشر ساڑھے سامنے نہیں. یہ بات ذہن نشین رہے کہ میرے موبائل کے اندر اگر جناب گندیاں تصویریں موجود ہیں, اگر میرے موبائل کے اندر گندیاں فلماں اور جناب گند اور بے حیائی کا انتظام موجود ہے, آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار پر پیش ہونا ہے کہ اگر ایک بارے ساری چیزیں کے استعمال کے نال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت مالک کا خوف دل کے اندر نہیں ہے کہ میرے بزرگ اور بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, بہت بڑی تباہی کا انتظام ہو رہا ہے, بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے نشین رہے کہ فائدہ کی ہو سکتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر آئے گا, پھر بندہ فلم دیکھنے لگیا اور جناب جس وقت تیروں کوئی تیرے کمرے اندر تیرے جناب موبائل استعمال کرنے لگیا, تیروں دیکھ نہیں رہا, تیرے ذہن اندر ایک بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے بزرگ اور بھائیوں مالک کی خشیت, مالک کا ڈر, اس کا فائدہ بھی ہوئے گا. جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ذہن سے رکھ کے بندہ موبائل استعمال کرے گا کہ جناب اس وقت یہ فائدہ کی ہونے والا ہے, وہ فائدہ قرآن کریم کی روشنی اندر نوٹ کریے. خالق کائنات نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ. اور میرے نوجوان ساتھیوں, جب موبائل استعمال کرو کہ اللہ رب العالمین کا خوف سے اندر رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے اندر رہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سے اندر رہے گا. اللہ مالک اعلان کرنا اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, جنہیں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا خوش نصیب لوگانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین کی خشیت سے اندر رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرتا ہے, کوئی دیکھتا نہیں, یہ بات سے انچ بٹھا لے, کوئی دیکھتا نہیں, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اگر میں طرح موبائل استعمال کر لگے اپنی آنکھوں گندیاں کر رہا, غیر محرم اور ٹاولے ٹک رہا, اور میں جناب اس وقت بے حیائی کے پروگرام دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھتا کہ میرا اللہ دیکھتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ. اللہ مالک اعلان کرنا میں سارے دے سارے گناہ معاف کر دے گا جب میری خشیت سے اندر رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے اندر رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی, مالک کا ڈر اپنے ذہن اندر رکھ کے بندہ جب اللہ رب العالمین کی توفیق نال مالک کا خوف ذہن اندر رکھے گا, پھر برائی کی طرف نہیں چلے گا, پھر برا پروگرام نہیں دیکھے گا, کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ رب العالمین کا خوف ذہن اندر رہے گا, اس کا پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش, رب العالمین گناہ معاف کر دے گا. دوسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا کرے گا. میرا بندہ اللہ تو ڈر جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا کر دے, اور اللہ رب العالمین اپنی محبت عطا کر دے. کائنات کے امام اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو محبت کرتا ہے, اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کو بلا کے مالک حکم فرماتے ہیں, فلاں جگہ تے میرا فلاں بندہ میرے مینوں اندر محبت ہے, وہ میرا ڈر رکھتا ہے, مجھے دل اندر میری خشیت موجود ہے. اے جبریل, میں اللہ اندر محبت کرنا, تو بھی محبت کر. اور فرشتیاں حکم دے, فرشتیاں حکم دیو, جناب آسمان کے فرشتیاں چلا ہوندا ہے, فلاں بندے نال اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں, تسی بھی محبت کرو. ثم یوزع له القبول فی الارض, پھر جناب زمین کے لوگوں کے اندر ان کی قبولیت اور محبت ڈال دیتی جاتی. جب اللہ کو بندہ ڈر جائے, مالک کی خشیت ذہن سے رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے ہوتے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمانیت اور رب العالمین عزت اور جناب وقار
مالک اپنی محبت عطا کر دے. اور جناب اس بات کو بھی ذہن نشین کریے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندہ ڈردا ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عزت عطا کر دے. جناب یوسف علیہ السلام مالک کو ڈرے نا کہ جس وقت میرے بزرگ اور بھائیوں پردیشوں کے اندر بیٹھتے مکاتے اور پریشانیاں دے عالم اندر وہ وقت آیا کہ جس وقت تنے تنہا کوئی فرد و بشر نہیں, برائی کے سارے اسباب مہیا, ایک حسینہ نے آواز دیتی ہے, حسینہ نے دعوت دیتی ہے, اس وقت آ کیا معاذ اللہ بھی بنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھیا. پھر جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر دا بادشاہ بنائے اور جناب اس وقت رب العالمین نے مشکلات جو نکالے. اشوال رب کی دم یتق اللہ یجعل له مخرجا, اور جڑا اللہ تو ڈر جائے اللہ رب العالمین مصیبتاں چو پریشانیاں چو نکلندا اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے. نوٹ کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل سے رکھیے, اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دے. اور جناب اللہ رب العالمین کا خوف ذہن سے رکھیے, اللہ رب العالمین عزت عطا کر دے. اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریے, اللہ مصیبتاں جو نکلن کا سبب بنا دے. اور اگر موبائل استعمال کرنے لگیا, انٹرنیٹ استعمال کرنے لگیا, کوئی بھی عمل کرنے لگیا, اگر اللہ رب العالمین تو بندہ ڈرتا نہیں, مالک کا خوف ذہن اندر نہیں, کتنا بڑا نقصان ہونے لگا ہے. ذرا غور کرنا, لمبی بات نہیں, 5-7 منٹ کی بات ختم کر رہا کہ جڑا بندہ ڈرتا ہی نہیں. اللہ نے سونے نبی دی حدیث نوٹ کرو, کائنات کا امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین اعلان کر دے رہے میرے نوجوان بھائیوں, میں خاص کر اپنے انہاں نوجوان بیٹیاں بھائیاں کو مخاطب ہوں جڑے موبائل استعمال کرتے ہو, انٹرنیٹ استعمال کرتے ہو. اگر اللہ کو ڈر, اللہ کا ڈر ذہن سے نہیں, پھر نقصان دیکھو. سونے نبی فرمایا اللہ مالک اعلان کرتا ہے مینوں میری عزت کی قسم ہے, لا اجمع ولا عبدی خوفین و امانین, میں اپنے بندے تے کدے بھی دو چیزاں کدے جمع نہیں کراں گا. اگر میرا بندہ دنیا سے ڈرے گا میرے تو اپنا میرا خوف دل اندر بٹھائے گا, ہر عمل کرن لگیا تے اللہ مالک کہندا میں سارے خوف ان دے دل تو ختم کر دیا. پھر دنیا کے خوف, پھر انہوں کسے قسم کا کوئی دنیا کی کسے حیبت کا خطرہ نہیں. اے نہیں ہو سکتا بندہ اللہ تو ڈرے اور پھر دنیا تو بھی ڈرے, اے نہیں ہو سکتا. جناب جڑا اللہ تو ڈرے پھر جناب ہوتے واسطے موت کے ٹائم تے خوف اور ڈر ہوئے نہیں. اشوال عرب کی دے اللہ تخافو ولا تحزنو, تواڈے تو خوف ختم ہو گیا جب دنیا سے تسی ہر عمل کرن لگیا, میرا ڈر ذہن سے رکھیا, میری خشیت ذہن سے بٹھائی. اشوال عرب کی دے مرن لگیا بھی خوف ختم. اے ہو نہیں سکتا بندہ دنیا سے رہ کے اللہ تو ڈرے, موت کے ٹائم تے بھی خوف ہوئے نہیں. اور جناب اسی طرح قبر کے اندر بھی اللہ خوف ختم کر دے گا. اگر دنیا کے اندر اللہ تو ڈر کے عمل کیتا, اللہ تو ڈر کے موبائل استعمال کیتا, اللہ تو ڈر کے عمل کیتا, اور قیامت کے دن بھی ساری کائنات اگر گھبرا رہی ہوئے گی, جن نے دنیا سے رہ کے اللہ کا خوف دل سے رکھیا ہوئے گا, اللہ مالک قیامت کے دن سارے خوف ہی ختم کر دے گا. لیکن اگر دنیا سے رہ کے اللہ کا نہیں ڈریا اور مالک کا خوف دل سے بٹھایا ہی نہیں, پھر کیا ہوئے گا کہ اپنے بھائی تو بھی ڈرے گا, اپنے رشتہ دار تو ڈرے گا, پھر ہر چھوٹے بڑے تو ڈرے گا, پھر موت کے ٹائم تے بھی ڈر, قبر کے اندر بھی دہشت, قیامت کے دن بھی خوف, قیامت کے دن بھی دہشت اور ڈر. اے نقصان ہوئے گا جے ایتھے دنیا تے رہ کے تنہائی پاک نہ کیتی, کیا نقصان ہونے والا ہے. اگلی حدیث توجہ اور سنیے, میں علماء کی موجودگی سے بات کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے اندر تواڈے کو زیادہ کوتاہی ہوئے. خیر خواہی کرنا چاہنا, ذرا میرے وہ بیٹے میرے بھائی موبائل استعمال کرنے والوں ذرا توجہ اور حدیث سنو. کائنات کا امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن میرے
دیا نیکیاں تہاما پہاڑ کی طرح ہون گیا. تہاما پہاڑ ایک پہاڑ نہیں، ایک پہاڑی سلسلہ ہے. جس طرح تیرے بڑی اسلام آباد کے علاقے اندر اور جناب کشمیر کے اندر پہاڑی سلسلے، اس طرح ایک تہاما پہاڑی سلسلہ ہے. اور میں آج ایک بیان سن رہا تھا اور کہتے سمندر تو لے کے آج جناب 1500 فٹ تک پہاڑوں کی بلندی موجود ہے. اتنا بڑے بڑے نیکیاں کے انبار لے کے آن گے. سونے نبی فرمایا جو اللہ رب العالمین کے دربار پہنچن گے انہاں دی نیکیاں اس طرح ہوا کے اندر سوا اڑا کے راہ کر دیتی جان گیا، سب کچھ تباہ کر دیتا ہے. حدیث ہے میرے محبوب دی علماء کو پوچھ لو، پوچھا گیا سونے جرم کی ہوئے گا انہاں دا؟ اللہ نے محبوب فرمایا تہاڈے طرح راتاں بھی جاگن گے، کدے کدے جلسیاں کانفرنساں جاگن گے، جلسے بھی سن گے، یعنی رات جاگن دا. سونے نبی فرمایا راتاں بھی جاگن گے، لیکن پھر بھی انہاں دی نیکیاں اڑا کے راہ کر کے تباہ و برباد کر دیتی ہے. سبب کی ہوئے گا؟ سبب میرا نوجوان بھائیو ایک خلوت ایک جلوت ہے. اگر کسی کو کیا جائے، اگر کوئی بندہ اتنے سامنے بہ کے کوئی اپنا موبائل استعمال کرتا ہے اور فلم دیکھتا ہے، بے حیائی کا پروگرام دیکھتا ہے، اتنے سامنے ڈرے گا کہ کوئی دیکھ نہ لے، ممکن ہے کہ اللہ کا ڈر بھی ہوئے. لیکن میرا ویر سونے نبی فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہاکوہا، جدو کلے ہوندے سن تنہائی چ اللہ رب العالمین دی حرام کردہ چیزاں پامال کرتے سن. جنہاں چیزاں تو اللہ نے منع کیتا ہے انہاں چیزاں انہاں حرام کردہ چیزاں اختیار کرتے سن. سارے دے سامنے بڑے نیک متقی پرہیزگار تے جدو تنہائی ہوندی سی اس وقت گناہ کرتے سن. اپنی تنہائی پاک کرو میرے نوجوان بھائیو. کیویں ممکن ہے تین چیزاں کر کے بات ختم کرنا؟ سب تو پہلی بات اے زمین سے ذہن نشین کریے. قرآن کریم کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جتھے بہ کے جس بیڈ روم چ بہ کے جس کمرے چ بہ کے جس دکان تے بہ کے جڑی جگہ تے بہ کے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا کام کرنے ہیں، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن وہ زمین کا حصہ اللہ کے دربار سے بول کے کہے گا یا اللہ تیرا بندہ تیری اور تیرے پیغمبر کی مخالفت کرتا رہا. زمین قیامت کے دن بولے گی اور میرے بات سے نشین رہ کہ میرے ساتھیوں وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ. کوئی نہیں نہ بیٹھتا یہ اگر ذہن سے آ جائے کہ میں خاموشی اور آہستہ گل کرا میرا اللہ پھر بھی سنتا ہے، میں ظاہر بات کرا میرا اللہ پھر بھی سنتا ہے. جب یہ بات ذہن سے آ جائے گی اس وقت میرا ویر کدے بھی یہ نہیں ہو سکتا کلا بہ کے گناہ کرے، کلا بہ کے فیس بک انٹرنیٹ تے یوٹیوب تے گناہ دا پروگرام دیکھے. اور آخری بات اے 10 انگلاں رہنا 10 انگلاں انہاں نال جتنا گناہ اس وقت ہو رہا ہے سوچو ذرا تیری انگل تے ایس پوریاں دے تھلے سارا کچھ ہے نا، ایک سیکنڈ چ نپنا ہے تے جناب سارا کچھ تیرے سامنے. او میرا ویر قرآن کریم کہتا ہے عرش والا رب کہتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اسی زبان تے مہرا لا دیاں گے، ساڈے نال ہاتھ بولن گے، ہاتھ انگلاں دے پورے بولن گے. کی عمل کیتا ہے یہ قرآن کریم ہے تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پیر بولن گے جو کمائی کیتی. او میرا ویر ممکن ہے میرا سبق تیری جناب طبیعت کے مطابق نہ ہوئے، لیکن
اگر کسی میرے نوجوان بھائی میں بات سمجھ آ گئی کہ میرے اللہ کے دربار سے میں پیش ہونا ہے، کتنے لوگ دنیا تے آئے اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے، اسی بھی چلے جانے، او میرے نوجوان ساتھیوں اپنے موبائل نو اپنے انٹرنیٹ نو استعمال کرن تو پہلے انہاں باتاں نو ذہن نشین کر لے تے ممکن ہے کہ میرا اللہ ساڈی نجات کا بہانہ بنا دے، اللہ ساڈی ہدایت کا سبب بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی تہاڈی سارے دی محبت قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا